أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کی جو ہماری انشاءاللہ یہ جو نئی سیریز ہے مومن یا منافق، یہ سننے میں بہت بھاری لگتا ہے نام کہ ڈائریکٹ ہم کسی کو مومن بول سکتے ہیں، ڈائریکٹ ہم کسی کو منافق بول سکتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے اس سیریز کے ذریعے جو ہے ہم کسی کو بھی مومن نہیں کہہ رہے یا کسی کو بھی منافق نہیں پکار رہے۔ ہم یہاں پر یہ دیکھ رہے کہ کیا ہم خود مومن ہے یا ہم منافق ہیں، کیا ہمارے میں ایمان کی نشانیاں ہے یا ہمارے میں نفاق کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ کسی کے اوپر تنقید نہیں ہے، یہ کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھا رہے ہم، یہ بس ہم اپنے آپ کا معائنہ کر رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کہاں پر ہے، ہمارا تعلق تیرے ساتھ کیسا ہے، ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہمارے ایمان کا کیا معاملہ ہے، ہمارے اندر جو نفاق ہے، ہمارے اندر جو دل کی بیماریاں ہیں اس کا کیا حال ہے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جب ہم یہ جانیں گے تب جو ہے ہم اپنی اصلاح کریں گے اور ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کریں گے۔ اور جب تک ہم اس کو نہیں پہچانیں گے تب تک ہم اس خوش فہمی میں رہیں گے کہ ہم تو مسلم ہیں، ہم تو مومن ہیں، لیکن ایسا نہ ہو جائے کہ قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے جو ہے ہماری سارا نفاق سامنے لا کے کھڑا کرتے اور بولتے کہ دیکھو تم تو یہ تھے۔ تو میں اس لیے یہ ٹاپک لینا ضروری سمجھی کیونکہ جب ہم اس پہ کام کریں گے یا کام کرنا شروع کریں گے، اصلاح کرنا شروع کریں گے تو یہ ایک دن یا 2 دن کی بات نہیں ہے، ایک بہت لمبی جرنی ہے، ایک لمبا سفر ہے۔ اپنے آپ میں اصلاح لانے کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے، اور یہ کوشش کے دوران اگر ہم کو اللہ تعالیٰ موت دے دی تو ہم اللہ تعالیٰ سے بول تو سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے کوشش تو کی، ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہمارے اندر سے ایمان کو بڑھائے اور ہمارے اندر سے نفاق کو ہم باہر نکال کے پھینکے، جو کہ پورا نہیں جاتا، لیکن کم سے کم ہم کوشش تو کر رہے تھے کہ اس سے کم اس کو ہماری زندگی میں اس کا اثر ہو۔ تو یہ وجہ ہے کہ میں نے سیرت کے بعد میں مومن یا منافق کا ٹاپک لی، کیونکہ ہم جیسے جیسے سنتے جائیں گے ویسے ویسے ہم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، اور سیرت ہماری ذہنوں میں بھی تازہ ہے تو یہ سبق ہمارے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن میں منافقوں کا ذکر جو ہے، سیرت میں جو منافقوں کے تعلق سے جو قصے ہے یہ ہمارے ذہن میں آج بھی ہے تازہ، تو ہم کو زیادہ آسانی سے جو ہے ہم یہ چیزوں کو ریلیٹ کر پائیں گے۔ تو یہ ہمارا جو سفر رہے گا انشاءاللہ مومن یا منافق کا، یہ جو ہے سیرت سے بہت زیادہ کلوز ہے، اور نبی اللہ تعالیٰ قرآن میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو منافقوں کے بارے میں جو ذکر کیا ہے، سیرت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قصے ہیں منافقوں کے تعلق سے، یہ سب جو ہے آج نہیں، یہ پورے 4 ہفتے میں جو ہے ہم ان کا تذکرہ کریں گے، اور بعد میں جو ہے ان کے سائڈ بائی سائڈ ہم یہ بھی دیکھتے رہیں گے کیا ہماری سچویشن کیا ہے، ہماری پوزیشن کیا ہے، ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہے، ہمارا معاملہ کیسا ہے۔ یہ نہ ہو جائے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے تو بالکل یا اللہ تعالیٰ ہم کو تو یہ نہیں معلوم تھا، ہم کو تو وہ نہیں معلوم تھا، یا یہ بھی ہو سکتا کہ ہم کو معلوم تھا لیکن ہم نے کام نہیں کیا اس کے اوپر۔ تو اس بڑی مصیبت میں مبتلا ہونے سے اچھا ہے کہ ہم جو ہے آج اپنی اصلاح کی طرف بڑھے، اور اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے کو اتنے اچھے ذریعے دیے ہیں اور ان ذریعوں کا جو ہے ہم استعمال کریں۔ ہم جو ہے یہاں پر ڈاکٹر عمر سلیمان کے جو ہے لیکچرز کے تھرو میں نے جو ہے یہ اپنا پورا پروگرام ڈیزائن کی ہوں، اور انہوں نے جو ہے تفسیر الطبری
اور امام الالوسی روح الامین جو ہے ان کی اس سے جو ہے انہوں نے اس تفسیر کا جو ہے لیا ہوا ہے، اور سیرہ جو ہے سیرہ ابن ہشام، اور بخاری اور مسلم کی حدیثوں، بخاری اور مسلم کی حدیثوں سے جو ہے انہوں نے اپنے ریسورسز کو جمع کیا ہے۔ یہ ہمارا چاروں ہفتے کا جو ہے پروگرام ہے۔ انشاءاللہ آج ہم صرف انٹروڈکشن کریں گے کہ ہمارا جو ہے روحانی روڈ میپ، یعنی ہم کس طریقے کا سفر شروع کریں گے، کس طریقے سے ہم اپنا شروع کریں گے سفر، ہماری جو جد و جہد ہے ہمارے گناہوں کو مٹانے کی، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے کو یہ جو ڈر ہے نفاق کا، اس کے بارے میں، اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے، اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے، اور ہم اس ٹاپک کو کیسے اپنائیں، اس کے بارے میں ہے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو امپورٹنٹ مرحلے آئے، جو منافقوں سے تھے، اور جو منافقوں کا جس کے اندر بہت بڑا رول ان لوگوں نے پلے کیے، وہ سارے ذکر، اور پھر بعد میں جو ہے ہم اپنے آپ کو جو ہے ایک اونچے معیار پہ کیسے لے کے جائے۔ تو آج ہم صرف اس لیے بہت سلو شروع کیوں، کیونکہ کچھ بیسکس ہے جو ہم کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج جیسے کہ ہم نے بتایا کہ میں نے یہ پورے ہمارے جو ہے آج کے ٹاپکس ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کوئی بھی جو ہے ایک نفاق سے اپنے آپ کو کوئی بھی سیف نہیں سمجھتا، کوئی بھی سیف نہیں سمجھتا سوائے ایک منافق کے۔ اوکے، اب یہ سب چیزیں جو ہے میں آپ کو آگے پوری ڈیٹیل میں سمجھاؤں گی۔ اور کوئی بھی نفاق سے ڈرتا نہیں ہے سوائے ایک مومن کے، یعنی ایک منافق ہی جو ہے نفاق کو لے کر کمفرٹیبل ہے، اور ایک مومن جو ہے نفاق کو لے کر انکمفرٹیبل ہے، وہ ڈرتا ہے، بہت زیادہ ڈرتا ہے۔ اور نفاق کیوں ضروری ہے کہ ہم جو ہے نفاق کے بارے میں اتنی بات کریں، کیونکہ نفاق ایک ایسی چیز ہے جو ہے ہماری زندگی کے ہر شعبے میں جو ہے وہ دخل دیتا ہے، ہماری ذاتی زندگی اور ہماری اجتماعی زندگی، اور یہ اس بہت سارے شکلوں میں یہ آگے آتا ہے ہمارے، یہ ہماری روحانیت کا بھی اس کا اثر ہوتا، ہماری سوچ پر، ہماری ذہنیت پر اس کا اثر ہوتا، ہماری عبادت پہ اثر ہوتا، ہمارے معاملات جو لوگوں کے ساتھ ہیں اس کے اوپر اس کا اثر ہوتا۔ تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ نفاق کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ وہ ایک طریقے سے جو ہے ہماری پوری وجود کو جو ہے امپیکٹ کرتا ہے، پورے وجود کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، یہ جو دوہری زندگی ہوتی ہے، جو دوہری معیار ہوتے ہیں، یا یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے ایک شکل ہے لیکن پیچھے ہماری ایک الگ شکل ہے، ہم لوگوں کے سامنے ایک الگ دکھاوا کر رہے ہیں لیکن اپنی ذاتی زندگی، اپنی نجی زندگی میں ہم ایک دم الگ انسان ہے۔ تو سوچنا، ایک انسان اگر اپنی دنیا کے سامنے جو ہے بڑا مذہبی بن کے پھر رہا ہے لیکن وہ اپنی نجی زندگی میں اس کے اندر کچھ بھی مذہبیت نہیں ہے، تو سوچو اس کی سوچ پر، اس کی پرسنالٹی پر، اس کے معاملات پر، اس کی روحانیت پر، اس کی عبادت پہ کتنا برا ایفیکٹ پڑتا ہے۔ تو اور یہ کیا ہوتا ہے پھر آخر میں یہ خسارہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے کچھ بھی نہیں قبول کرے گا۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ نفاق کیا چیز ہے۔ اب نفاق جو ہے دو قسم کے نفاق ہوتے ہیں۔ ایک نفاق وہ ہوتا ہے جو ہم کو دین سے بالکل باہر نکال دے گا، انسان کو کافر بنا دیتا، اور ایک نفاق وہ ہوتا ہے جو ہمارے ایمان میں گھس جاتا ہے لیکن پھر بھی ہم جو ہے مسلمان ہی رہتے ہیں۔ اوکے، تو یہ دو قسم کے ہیں، ایک ہے جو ہم کو بالکل کافر بنا دیتا ہے، اور ایک وہ جو ہے جو بالکل ہماری زندگی میں ایمان میں گھس جاتا ہے لیکن پھر بھی ہم مسلمان ہی کہلاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنی پوری زندگی میں جو ہے ایسے اعمال کرتے رہا کہ وہ آخرت میں جنت کے بالکل نزدیک پہنچ گیا، اتنے نزدیک، اتنے نزدیک، اتنے نزدیک کہ اس کو ہاتھ لگانے والا ہی رہتا ہے، کہ بعد میں ایسے کچھ اعمال اس کے آگے آ جاتے ہیں کہ وہ جہنم میں اس کا خاتمہ ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم کو جو ہے کیوں جو ہے اتنے اپنے ایمان کو لے کر الرٹ رہنا چاہیے، کیوں ہمارے کو اپنے ایمان کو لے کر اتنے کیا بولیں گے ہوشیار رہنا چاہیے، بالکل ہمارے ایمان کے اوپر ہماری ہمیشہ سے ایک نظر ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تیر پھینک رہے، ہمارے تیر نشانے پہ لگا رہے، ہر تیر ہمارا نشانے سے چوک گیا اور ہم جو ہے ایک الگ جگہ جا کے لینڈ ہو گئے، غلط جگہ پہ۔ اور جتنے تم سچے اور جتنے تم اپنے
ایمان کو لے کر زیادہ تمہاری نظر اس کے اوپر ہے، یعنی دوربین سے تم اپنے ایمان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، تو یہ بہت زیادہ ممکن ہے کہ تم ایمان میں نفاق میں نہیں گرو گے۔ اور جتنا تم اپنے نفاق کو لے کر کمفرٹیبل ہے، اوکے چلتا ہے، نو پرابلم، کیا فرق پڑتا ہے، تو اتنا تمہارا ایمان جو ہے گھستے جائے گا، گھستے جائے گا، گھستے جائے گا، اور پھر ایسا نہ ہو جائے کہ وہ ایک دن ختم ہو جائے۔ قرآن کے اندر جو کہانیاں ہے، ابھی ہم قرآن کے تعلق سے بولیں گے، قرآن کے اندر جو کہانیاں ہے، یہ نبیوں کی ہے اور پرانے قوموں کے بارے میں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہانی کے طور پہ نہیں بتایا ہے، اوکے، سوائے یوسف علیہ السلام کی سٹوری کے، اوکے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے بالکل اتنی ہی باتیں بتاتا ہے جو ہم کو معلوم ہونا ضروری ہے، تاکہ ان کہانیوں کے تھرو ہم جو ہے ان سے سبق سیکھے اور اپنے آپ میں ایک بدلاؤ لائے۔ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے یہ کہانیاں، یا ٹائم پاس کے لیے نہیں ہے یہ کہانیاں، کہانیاں جو اللہ تعالیٰ نے قصے جو نبیوں کے اور پرانے جو قوموں کی جو گزری ہوئی قوموں کے بارے میں جو بتائی، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو بدلے۔ تو قرآن کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہی ہے نا کہ انسان کو اس کے صحیح راستے پر ڈالے اور اس کو صحیح راستے پر لے کر جائے۔ اور یہ جو ہے کیسے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، سٹوریز بتا کر، اور ان کو جو ہے ان کو ہمارے سامنے پیش کر کے، لیکن ایسے نہیں کہ وہ وہاں گئے تھے، وہ جگہ کا ایسا تھا، صبح تھی، شام تھی، بالکل ڈیٹیلز نہیں، جتنا تم کو معلوم ہونا ہے بس اتنی ہی تم کو انفارمیشن اللہ تعالیٰ نے دی ہے جو تمہارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اب یہاں پر جو ہے ہم نہ یوسف علیہ السلام کی طرح ہم کو آزمایا جائے گا، نہ ایوب علیہ السلام جیسے، نہ موسیٰ علیہ السلام جیسے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے، اور جو ہے ہمارے حالات ان کی طرح نہیں ہے، صحیح ہے نا، مگر ان کی کچھ کوالٹیز ہے، ان کی جو کوالٹیز ہے وہ ہمارے کے اندر ہم لا سکتے ہیں نا، حالات ویسے نہیں ہے لیکن کوالٹیز تو ہمارے اندر لا سکتے ہیں، جیسے ہمت، صبر، ڈٹے رہنا اپنے، اور اللہ پہ بھروسہ رکھنا، یہ کوالٹیز ہم جو ہے ان سے سیکھ سکتے ہیں۔ حالات ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ہے، سچویشن ڈفرینٹ ہے، وقت زمانہ بدل گیا، لیکن جو کوالٹیز ہے انسانوں کے اندر جو اللہ نے بنائی وہ تو سب میں ہے۔ اب ہم کو دیکھنا ہے کہ ان کہانیوں کے ذریعے، ان قصوں کے ذریعے، ان کو پرانی آیتوں کے ذریعے ہم کیسے جو ہے اپنے آپ کے اندر جو اچھی صفتیں ہیں، جو نبیوں کی جو صفتیں ہیں وہ کیسی آئے۔ میں یہ نہیں بولوں گی کہ ہم کو نبی بننا ہے، وہ تو ہم بن ہی نہیں سکتے، لیکن ہم ان کی کچھ کوالٹیز امیٹیٹ تو کر سکتے ہیں، ہمارے اپنے آپ کے اندر لا سکتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ جو ہے پرانے قوموں کے بارے میں بات کرتے ہیں، خاص کر کے بنی اسرائیل کے بارے میں، کیونکہ وہ بس ہمارے سے پہلے کون سی امت تھی، بنی اسرائیل ہی تھے نا، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ بتاتے کہ ان کے اندر کچھ لوگ صحیح راستے پر بھی تھے، حق پر تھے، اور کچھ جو ہے برے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہم کو یہ بتاتا ہے کہ جو بیماریاں ہوتی ہیں، دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور یہ دل کی بیماریوں کو جو ہے ان لوگوں نے اس کا علاج نہیں کیا، اور کیسے پھر بعد میں جو ہے ان لوگوں نے اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو ہر قسم کی نعمت سے جو ہے ان لوگوں نے اپنے آپ کو محروم کر دیا، یعنی وہ دل کی بیماری تھی جس کی وجہ سے جو ہے کو ان کو اللہ تعالیٰ نے پوری نعمتوں سے محروم کر دیا۔ کیا تھی دل کی بیماری؟ کجی تھی، گھمنڈ تھا، بکس تھا، ان لوگوں کے دل میں کینہ تھا، تو یہ سب بیماریوں کی وجہ سے ہی جو ہے نا ان کو ساری نعمتوں سے وہ لوگ، تکبر تھا، سب سے بڑی تکبر تھا، حق کو نہیں تسلیم کرنا تھا ان کو، یہ دل کی بیماریاں تھی، یہی وجہ سے تو ان کو جو ہے آخرت تک کے جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ذلیل کیا اور آخرت کے بعد دے دی۔ یہی جو ہے اللہ، اور انہی کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے کہ دیکھو یہ ذریعے سٹوریز کے ذریعے تم اپنے ایمان کو بڑھاؤ، اور اس کو بھی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو بالکل ایمان کے بالکل برنک پہ کھڑا ہوا ہے، بالکل کونے پہ کھڑا ہوا ہے، کہیں وہ گر نہ جائے کفر میں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کہانیوں کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے ان کو، جو ہے ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اب جو ہے ہم یہ دیکھیں کہ نفاق کیا چیز ہے۔ نفاق کا جو ہے لغوی معنی یا سوری لنگوسٹک میننگ جو ہے وہ ہے نفقہ، جس کا مطلب ہے ایک ٹنل، ٹنل بولتے جس کو، اور یہ جو ہے ایک ریگستان کے چوہا ہے، ایک جربوا، عربی میں اس کو جربون کہتے ہیں، یہ خاص اس چوہے کا بنایا ہوا ٹنل کا ذکر ہے۔ کیوں؟
کیا وجہ ہے کہ خاص اسی چوہے کا جو ہے ذکر، اس کی چوہے کا بنا ہوا ٹنلز کا ذکر کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جروا کے اندر جو ہے خاص خصوص ابیلٹی ہے، ایک خاصیت ہے اس کے اندر کہ وہ ایسے ٹنل بناتا ہے کہ وہ اندر سے پوکل ہوتے ہیں، کھوکھلے ہوتے ہیں، اندر سے کچھ نہیں ہوتا لیکن اوپر سے بڑے سالڈ نظر آتے ہیں، بالکل ایسے کہہ رہے کوئی چیز مضبوط ہے یہ، اوکے؟ اور وہ باہر سے ٹنل دکھتے بھی نہیں ہے، ٹنل بھی نہیں دکھتے ہیں، اور وہ ایسے کنسٹرکٹ کرتے ہیں اپنے ٹنلز کو کہ اس کے اندر ایمرجنسی ایگزٹس ہوتے ہیں، اور وہ بالکل وہ ایگزٹ جو ہے نا بالکل سرفیس کی، بالکل زمین کے تہ کے جو ہے بالکل وہیں پر کھلتے ہیں، اور جو ہے اس کو کوئی چیز روکی بھی نہیں رہتی، کوئی چیز سے بند نہیں رہتے، وہ کھلے رہتے ہو، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جرگوا جب اس کے اوپر کوئی اٹیک ہوتا ہے تو وہ فٹ سے جو ہے وہاں سے نکل کے بھاگ سکتا۔ تو یہ ہے نفقہ، نفقہ مطلب ٹنل، ٹنل کس چوہے کا؟ جو ریگستان میں جو چوہا ملتا اس کا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے ٹنلز دکھنے کو بڑے مضبوط رہتے پر وہ اندر سے دراصل کھوکھلے رہتے، اور پھر ان کو جو ہے بھاگنے کے لیے آسانی سے راستے بناتے ہو اپنے لیے۔ اب ایک منافق جو ہے، کون ہے ایک منافق؟ ایک منافق وہ ہے جو بڑی نیکیوں کا، بڑی اچھا ہونے کا، بہت اچھا ہونے کا دکھاوا کرتا ہے، لیکن دراصل اندر سے وہ اچھا انسان نہیں ہے، اس کے اندر برائی ہے، شر ہے اس کے اندر۔ اور جو سب سے زیادہ منافقت کی جو ایک ڈگری ہے وہ کیا ہے؟ کہ ایمان بتانا کہ ہم مسلم ہیں، مسلم ہیں، لیکن اندر سے وہ کافر ہے، ان کے اندر ذرہ رتی برابر کا بھی ایمان نہیں ہے۔ اور جو ہلکے درجے کی جو منافقت ہے وہ کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں لیکن دراصل تم اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے، تم اس کی جو کیا بولیں گے ڈس اوبیڈینس ہے، اس کی جو تم ڈس اوبے کر رہے، اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانیاں کر رہے اس کو تم چھپا رہے، یہ بتاتے ہوئے کہ ہم تو بڑے فرما بردار ہیں اللہ کے، لیکن دراصل تم کیا چھپا رہے؟ اپنی نافرمانیاں چھپا رہے۔ اب تمہارے میں کتنا نفاق ہے یہ کیسے پتا چلے گا؟ وہ اس طریقے سے پتا چلے گا کہ تم کس لیول کو چھپا رہے۔ اگر تم زیادہ چھپا رہے تو زیادہ نفاق ہے، اگر تم کم چھپا رہے تو کم نفاق ہے تمہارے میں۔ اب یہ کون میجر کرے گا؟ یہ تم خود میجر کریں گے، کوئی آ کے تم کو بتائے گا تو نہیں کہ تمہارے میں کتنا نفاق ہے، یہ تم کو خود کو اپنا احتساب کرنا ہے، خود کو دیکھنا ہے کہ میں کتنا چھپاتی ہوں اور میں کتنی سچی ہوں، اور میں کتنی جو ہے اندر اپنے آپ کے اندر جو ہے برائیوں کو چھپا رہی ہوں اور ان کے اوپر کام نہیں کر رہی ہوں، یا میں ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں، یہ آپ کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اب جو ہے منافقوں کی جو ہے دیکھو دو ایکسٹریمز ہیں، ایک ایکسٹریم پر جو ہے وہ ہے منافق جو اپنے آپ کو مسلمان بتا رہا تھا لیکن وہ دراصل مسلمان نہیں تھا، اور دوسری طرف جو ہے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان بتاتے لیکن جو اپنے آپ کو جو مسلمان نہیں، اور آخری ایک دم ایکسٹریم اینڈ پہ کیا ہے؟ وہ ہے جو صحابہ کا ہم درجہ لیں گے کہ جو بالکل اس بات سے ڈرے ہوئے کہ کہیں ہمارے میں نفاق تو نہیں ہے، کہیں ہمارے میں نفاق تو نہیں ہے۔ اب جو ہے سب سے پہلے ہم عبداللہ بن ابی کا ذکر کریں گے۔ باہر سے وہ کیا بتا رہا تھا؟ کہہ رہے میں تو مسلمان ہوں، لیکن اندر سے وہ کیا کر رہا تھا؟ اسلام کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسری ڈگری کیا آتی ہے اس کے بعد؟ کہ وہ مسلمان ہونے کا دکھاوا ضرور کرتے ہیں کیونکہ ان کو دونوں جہانوں کے فائدے اٹھانے ہیں، لذتوں کو انجوائے کرنا ہے، لیکن وہ جو ہے ایٹ دا سیم ٹائم اسلام کو نقصان بھی نہیں پہنچا رہے۔ اوکے، یہ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ان کو خود کو پتا ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں اور ہم جو ہے ایمان نہیں لائے ہوئے ہیں، لیکن ہم کو فائدہ اٹھانے کا ہے۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ شادی بھی کرتے، ان کے ساتھ رہتے بھی ہیں، ان کے ساتھ تجارت بھی کرتے، لیکن وہ مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا رہے۔ اور یہ کب نظر آئی یہ لوگ؟ جیسے احد آیا، ان لوگوں کی شکلیں سامنے آ گئی، جیسے مشکل ٹائم سامنے آیا ویسے یہ لوگ بھاگ گئے۔ اس کے بعد میں کیا ہے؟ اس کے بعد کی ڈگری کیا ہے؟ ایک وہ آدمی ہے جو اللہ پہ بھی ایمان لاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتا ہے، اور اس کے اندر نفاق کی ساری برائیاں ہیں لیکن وہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہے کہ نو پرابلم، ٹھیک ہے، وہ مطلب ہر قسم کی برائیوں میں بھی مبتلا ہے لیکن اس کو ندامت نہیں ہوتی۔ اوکے، اس کو جو ہے وہ قسم کی ندامت نہیں ہوتی۔
اور یہ بہت بڑا سیریس پرابلم ہے. کیوں یہ سیریس پرابلم ہے؟ کیونکہ جب تم کو برائی نظر ہی نہیں آ رہی تو تم پھر کیسے اس کے اوپر کام کریں گے؟ اور یہ جو ہے پرابلم، یہ تمہاری پوری پوری آخرت جو ہے تم رسک کر رہے اس کی وجہ سے. اور اس میں کیا ہو رہا ہے کہ تم ایک طرف سے جو ہے اپنے یہ ڈبل سٹینڈرڈ کی زندگی جی رہے تم، کہ ایک طرف سے تم ایمان بھی لائے ہوئے ہو، لیکن ایک طرف سے تم نفاق بھی جو ہے اپنے اندر پورا پورا اپنے ساتھ کمفرٹیبل چل رہے. اب جو چوتھی طرح کی کیٹیگری کیا ہے کہ تم اپنی پورا نجی زندگی کے اندر جو ہے بالکل کمفرٹیبل ہے اپنی نفاق کو لے کر، مگر ایٹ دا سیم ٹائم تم کیا کوشش کر رہے کہ میں اپنے ایمان پہ بھی کام کروں. اوکے، یہ اس کو جو ہے نا ایک ذہنی تصاد چلتے رہتا ہے دماغ میں کہ میں تو دو الگ طریقے کے زندگی جی رہا ہوں، دو قسم کے میرے ایٹیٹیوڈز ہو گئے، دو قسم کی میری ذہنیت ہو گئی ہوئی ہے. جیسے کہ ہم اگزامپل لے لو کہ رمضان جو ہے آیا اور میرے کو سیریسلی جو ہے عبادت کرنے کی، سیریسلی مجھے قیام کرنے کا، سیریسلی مجھے جو ہے اطاعت کرنے کی اللہ تعالیٰ کی، اور زیادہ سے زیادہ عبادت میں اپنی زندگی گزارنے کی ہے. لیکن کیا ہو رہا؟ میں اپنے گناہوں سے بھی پرہیز نہیں کر رہا، میرے گناہ جو ہے سائڈ بائی سائڈ ویسے ہی چل رہے. تو اب تم دو قسم کی دنیا میں رہ رہے، ایک ایمان کی دنیا میں رہ رہے اور ایک نفاق کی دنیا میں رہ رہے. اور علماء کا کہنا ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو تم اس پوزیشن میں مرے گے جس پوزیشن تمہاری زیادہ اسٹرانگ تھی. اگر تمہارا ایمان اگر اس وقت اسٹرانگ ہوگا تو تم ایمان کی حالت میں مریں گے، اور اگر تمہارا نفاق اگر اسٹرانگ ہوگا تو تم نفاق کی حالت میں مریں گے، اور پھر اسی پوزیشن میں تم اٹھائے جائیں گے. اس کا مطلب کہ تم نے پوری آخرت اپنی رسک کر لی، تم کو ندامت بھی نہیں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. اور یہ ندامت نہیں ہونا ایک بہت بڑا سیریس پرابلم ہے، کیونکہ یہ جو ہے پھر تمہاری اصلاح کیسی ہوں گی؟ یہ بھی ایک منافقت کے نشان ہے. اس کے بعد میں جو پانچویں کیٹیگری لیول ہے نفاق کا، وہ کیا ہے کہ ایک ہے جس کو پتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے اور اس کے بارے میں وہ گلٹی بھی فیل کر رہا ہے، ندامت بھی فیل ہو رہا ہے، اس کو اصلاح بھی کرنے کی ہے، اور وہ خفیہ طور پر خاموشی میں اپنی نجی زندگی میں اس کے بارے میں وہ اسٹرگل بھی کر رہا ہے کہ میں کیسے جو ہے اپنے اس چیز کو جو ہے دور کروں. اس کو اپنے ان گناہوں کو لے کر وہ شرمندہ ہے. اوکے، اور وہ اسے بھاگ نہیں رہا ہے، مگر اس کی وہ اصلاح کرنا چاہ رہا ہے. اس ٹائپ کے نفاق کے بارے میں قرآن کے اندر زیادہ نہیں بولا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ہر مسلمان جو ہے، ہر مومن جو ہے اپنی لیول پہ قسم کی اسٹرگل ہی چلی ہوئی ہے. وہ اس کے بارے میں بہت برا مانتا ہے، بہت برا فیل کرتا ہے اس کو، لیکن وہ بار بار اس میں پھر جا کے وہ گناہ میں پلٹ جاتا، وہ پھر بار بار جا کے اس گناہ میں پلٹ جاتا. وہ اپنی کوشش کرتا ہے لیکن پھر گناہ میں پڑ جاتا، پھر کوشش کرتا ہے پھر گناہ میں پڑ جاتا، لیکن وہ اپنے گناہ کسی کو بتاتا نہیں ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ اپنے گناہوں کو چھپاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے پر رحم کا معاملہ کرے، تمہاری مغفرت فرمائے. اوکے، یہی وجہ سے جو ہے نا اس کا ایمان مضبوط ہے، اس کو ایمان ہے اس کے اندر، لیکن وہ اپنے گناہوں سے ہاتھ دھونا چاہ رہا ہے، اور اس وجہ سے وہ اپنے گناہوں کو کسی کے آگے ذکر نہیں کرتا. اوکے، اور کبھی کبھی کیا ہو جاتا معلوم کہ انسان جو ہے کبھی کبھی اپنے گناہوں کے بارے میں ذکر کرتا یہ وجہ سے کیونکہ اس کو منافق نہیں رہنے کا، کہ دیکھ میں تو سب کو بتا رہا ہوں، میں پیچھے تو کچھ نہیں کر رہا ہوں، میں تو اپنے اعلان کر رہا ہوں اپنے گناہوں کا کہ میں ایسا کرتا ہوں بابا، ٹھیک ہے یہ عادت میرے میں ہے تو کیا ہو گیا. لیکن یہ شیطان کا کی چال ہے. یہ دراصل تمہارے اندر جب آپ سے بولے کہ نہیں بتاؤ تو وہ تمہارے کو یہ بول رہا ہے کہ تم تو منافق ہو جائیں گے اگر تم سب سے چھپائیں گے تو کیوں نہیں بتاتے. تو اور اللہ تعالیٰ جو ہے تم کو پھر اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرے گا اگر تم یہ بات کو اپنے تک رکھو گے پرائیویٹ کے اندر، اس کے بارے میں بڑھائی نہیں کریں گے، اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کے سامنے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کیا ہوتا، سامنے والا سوچنے والا اچھا اس کے اندر تو یہ برائی ہے، یہ تو میرے میں نہیں ہے، چلو نو پرابلم، میں تو اس سے بچ گئی. یعنی سامنے والے کے دل میں تم نے کیا ڈال دی؟ ایک بیج ڈال دیے، کہہ رہے چلو میں تو یہ نفاق سے بچ گئی، میرے میں تو یہ فیلنگ اچھی کر کے ہمارے ایک کو چاہیے کہ ہم ہمارے ایمان، ہمارے نفاق کا، ہمارے گناہوں کا، ہماری برائیوں کا کسی کو ذکر نہ کرے، مگر خاموشی میں جو ہے اس کے اوپر کام کرتے رہے. اور جو آخری اور سب سے بڑا اور اونچا درجہ تھا صحابہ کا، ان کو جو ہے ہمیشہ جو ہے یہ ڈر ہوتا تھا کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے. وہ ہمیشہ جو ہے اپنے ایمان کی بڑھ اور چڑھ میں، بڑھائی میں اور گرنے میں نا ہمیشہ ڈرتے تھے کہ جب ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہمارا ایمان تو بالکل چوٹی پہ ہوتا، اور جب نہیں ہوتے تو ہمارا ایمان گر جاتا.
جبکہ ہم کو معلوم ہے کہ ان کا ایمان گرتا نہیں تھا، لیکن وہ اس وقت اس طریقے کے جذبات ان کے نہیں ہوتے تھے جب وہ آپ ان کے ساتھ نہیں ہوتے۔ یہاں پر جو حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے ایک دن اور بولے کہ حنزلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق بولے ایسے کیوں بول رہے ہیں آپ؟ تو بولے کہ جب میں آپ سے ان کے ساتھ ہوتا ہوں تو میں بڑا ایمان والا ہوتا ہوں، بڑا جذبہ ہوتا ہے میرے میں اسلام کا، صرف آخرت کا سوچتا ہوں اور میں بہت عمل کرنے کا جذبہ رہتا، لیکن جب دور نکل جاتا ہوں اور اپنی دنیا میں لگ جاتا ہوں تو پھر ایمان کا درجہ وہ نہیں رہتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق بولتے یہ تو معاملہ میرے ساتھ بھی ہے۔ چلو بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے ہم لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کیا ماجرا ہے کر کے۔ سوچو نا کہ آپ جن پہ قرآن نازل ہوا ان کے ساتھ بیٹھنے کے بعد تمہارے ایمان کا درجہ کیا ہوگا؟ تم ایک ایسے ماحول میں جہاں پر صرف حق ہے، سچائی ہے، ہر قسم کی نیکی ہے، اور پھر تم چاہے بعد میں سب چھوڑ کے جو ہے اپنے کاموں میں آ جاتے، اپنی دنیاوی زندگی میں آ جاتے، تو ایسا لگتا ہے کہ ارے سب ختم ہو گیا، وہ سارا جذبہ کدھر چلا گیا، ساری کھڑکی میں سے باہر نکل گیا، کدھر گیا یہ سب؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ لوگ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے کہ تمہاری ان کی فکر دیکھ کے خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ کچھ وقت اس کے لیے کچھ وقت اس کے لیے، یعنی کہ ہوتا ہے یہ نیچرل ہے کہ تھوڑا فرق ہوگا، آف کورس یہ بہت بڑا فرق نہیں ہوتا تھا، بس تھوڑا سا فرق ہوتا تھا، لیکن اس میں بھی وہ فرق وہ فکر مند ہو گئے تھے اس اور جو ہے یہ ہمیشہ ایک فرق رہنے والا ہے، ہمیشہ جو ہے یہ فرق رہنے والا ہے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یہ جو فرق ہے ہمارا جو ایمان کا فرق ہے اور نفاق کے فرق کو ہم کم سے کم کوشش کریں کہ اس کو ہم کم سے کم زیادہ سے زیادہ اس کو کم کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میرے لیے میرے نزدیک وہ نیکی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی وہ مجھے زیادہ پیاری ہے اس نیکی سے جو میں نے ان کے موجودگی میں کی۔ اور اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے تو ہم کو صرف آخرت کی خبر ہوتی تھی، خیال ہوتا تھا، دنیا کے بارے میں ہم سوچتے نہیں تھے، مگر آج جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ نہیں ہے تو ہمارے اوپر جو ہے پوری دنیا کی فکریں ہمارے اوپر مسلط ہو گئی ہے، ہم سے تو آج ہمارے کو کوئی نیکی کرنا ہمارے لیے زیادہ مشکل ہے، زیادہ جہاد ہے، زیادہ جو ہے جدوجہد لگتی ہے ہمارے کو، اور وہ ویسی نہیں ہے، یعنی کہ زیادہ اور جب انسان زیادہ جدوجہد کرتا تو اللہ تعالیٰ کو وہ چیز زیادہ پسند آتی۔ ان کے ابو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں 3 مرحلے تھے۔ ایک وہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ لڑا، اور اگر میں اس وقت مر جاتا تو ظاہر ہے میں جہنم کے لوگوں میں سے ہوتا، جہنمیوں میں سے ہوتا، اور پھر بعد میں دوسرا فیز آیا کہ میں مسلمان ہو گیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا، ان کے ساتھ لڑا، اور اس وقت اگر میں مر جاتا تو میں اہل الجنت میں ہوتا، لیکن آج جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو مجھے نہیں پتا میں کہاں پر رہوں گا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں یہاں کبھی اس کونے پہ ہو جاتا ہوں، کبھی اس سرے پہ ہو جاتا، کبھی اس سرے پہ ہوتا ہوں، کبھی اس سرے پہ ہوتا، یہ تو بس میرا اللہ ہی جانتا ہے کہ میں کہاں پر ہوں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ معلوم ہے دیکھو فار ایگزامپل اگر کہیں پر ہم جا رہے اور ابھی فار ایگزامپل ایک ایگزامپل لے لو، امریکہ کے اندر جو ہے ایک اسکول کے اندر شوٹنگ ہو گئی، بچے مر گئے، لیکن جو بچے بچ گئے ان کے اندر کیا رہتا ہے؟ ایک سروائیورز گلٹ رہتا کہ ہمارے فرینڈز مر گئے ہم نہیں مرے، ہمارے فرینڈز کے ساتھ ایسا ہوا ہم نہیں ہوا، تو وہ اپنے آپ کو گلٹی فیل کرتا۔ تو ویسے ہی صحاباؤں کے ساتھ تھا کہ حضرت مصعب بن عمیر کو جو ہے شہادت مل گئی ہم کو نہیں ملی، حضرت حمزہ کو شہادت مل گئی ہم کو نہیں ملی، وہ ویسے تھے ہم کو نہیں ملی۔ آج ہم جو ہے اتنے آسائشوں کے دنوں میں ہے، ہمارے پاس فتح آ گئی، ہم کو اتنی دولت آ گئی، اتنے ہمارے پاس محل آ گئے، اتنی شہرت آ گئی، اور پھر وہ لوگ یہ سب دیکھ کے پھر پیچھے دیکھتے تو بولتے مصعب بن عمیر کو ہمارے پاس کپڑا بھی نہیں تھا ان کے جسم کو ڈھانکنے کے لیے۔ تو وہ وجہ سے جو ہے نا وہ بڑے فکر میں رہتے تھے کہ ہمارا کیا معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو چلے گئے وہ اچھی جگہ پہنچ گئے، لیکن ہم کہاں جائیں گے؟ تو یہ ایک ٹرائب ہمیشہ ان کے دل میں، ہمیشہ ان کے ذہن میں رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا معاملہ کیا ہوگا۔ سوچو جب صحابہ ایسا سوچتے تھے تو آج ہماری کیا پوزیشن ہے، ہماری کیا اوقات ہے، ہم لوگ جو ہے کدھر ہے ہم کو کچھ نہیں معلوم ہے نا، ہمارا تو معاملہ اور بھی گئے گزرا ہے، بہت زیادہ گئے گزرا۔ اور میں جو ہوں یہ جب سیریز کر رہی ہوں
تو آپ یقین جانیں میں جب سیرت کی سیریز کری تھی جو ہمارے 7 ویکس کا سیرت کا وہ مجھے ایکچولی وہ کنٹینٹ بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ مجھے بولنا تھا اس کے اوپر، پورے 7 ویکس میں کمپلیٹ کرنا تھا. وہ میرے لیے فزیکلی مینٹلی آف کورس بہت زیادہ ٹائرنگ تھا. مجھے بہت ساری ڈیٹیلز لکھنی تھی اور بہت ساری چیزوں کو بتانا تھا، تو وہ 7 ویکس میں وائنڈ اپ کرنا تھا. وہ بہت زیادہ میرے لیے مینٹلی اور فزیکلی بہت زیادہ ٹائرنگ تھا، بہت زیادہ میرے لیے ڈیمانڈنگ تھا وہ. لیکن یہ سیریز میرے لیے میرے ضمیر پہ بہت زیادہ ہیوی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ میں بول تو رہی ہوں لیکن ڈر بھی لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے میں بھی تو نفاق ہے. لیکن اگر میں یہ چپ سب پڑھ کے چپ ہو جاؤں گی اور میری بہنوں کو نہیں بتاؤں گی تو وہ بھی تو سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے معلوم تھا یا تو نے کیوں نہیں بتائی. تو میں یہ سب کچھ بتا رہی ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ان سب سے خالی ہوں اور ان سب سے پاک ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نفاق سے نجات دے اور اللہ تعالیٰ ہم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات دے اور مجھے خود کو جو ہے سب سے پہلے بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور صحابہ کے اندر جو ہے یہ ہمیشہ یہ ڈر ہمیشہ لگا ہوا رہتا تھا. صحابہ نے اس ڈر کا کیا کیا ہے؟ وہ جو ڈر تھا ان کے دل میں، جو تضاد تھا، اس کا کیا کیا انہوں نے جو ہے بیٹھے نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو حرکت میں لایا. حرکت میں لا کے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی طرف بڑھے، زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں کی طرف وہ بڑھے. انہوں نے جو ہے جتنا ان کا، جبکہ وہ گیپ ایمان اور نفاق کا گیپ بہت کم تھا لیکن ان کا ڈر سب سے زیادہ تھا. آج ہمارے ایمان اور نفاق میں اتنا بڑا گیپ ہے لیکن ہمارا ڈر بہت کم ہے. انہوں نے اپنے آپ کو پیرالائز نہیں کر لیا کہ خلاص چھوڑو کچھ نہیں ہوتا اب ہم ایسے ہی ہے، اور وہ بالکل مایوس نہیں ہوئے. اور شیطان جو ہے آئے گا، تم کو بار بار آئے گا اور تم کو جو ہے مایوسی اور بے چارگی کا احساس دلائے گا، اور وہ تم کو جو ہے اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرے گا کہ دیکھو تمہارے میں تو یہ برائی ہے، چھوڑو کیا جاتے تم، کیا معافی مانگتے، نہیں معاف ہونے والا، کچھ نہیں ہوگا. اور جب وہ تمہارے کو تمہارے گناہوں سے گناہوں میں ڈالنے سے فیل ہو جاتا، یعنی وہ تم کو شراب میں نہیں ڈال رہا، ربا میں نہیں ڈال رہا، تمہارے کو جو ہے منہ پکچرز دیکھنے سے بچا لیا، تم کو گانے سننے سے بچا لیا، بڑے بڑے گناہوں سے بچا لیا، تو وہ کیا کرے گا؟ تمہارے جذبات کے ساتھ کھیلے گا. اوکے، تو پہلے جو ہے تمہارے کے تم نے اپنے اندر جو ہے جلن اور حسد کو بھی ہٹا دی کہ چلو تمہارا دل بڑا ہو گیا، تم نے اپنے دل کو بڑا کر دیے، تم لوگوں کے نقص نکالنا بند کر دیے، تم نے جو ہے جلن حسد بند کر دیے. تو اب کیا کریں گا؟ تمہاری اچھے جذبات سے تمہارے پہ کام کریں گا کہ میں تو جو ہوں، مجھے نہیں لگتا میرا تعلق اللہ کے ساتھ اچھا ہے، مجھے نہیں لگتا میں کچھ زیادہ کر رہی ہوں. تو کیا بولے گا؟ تو پھر کوشش بھی کرتے کیوں نہ چھوڑ دو، اس کی رحمت پہ چھوڑ دو، کوشش کرنا بند کر دو، وہ اپنی رحمت سے تم کو معاف کر دے گا. تو کیا کر رہا ہے وہ؟ تمہارے اچھے نیک جو جذبات ہے کہ تمہارے کو اللہ کے ساتھ جو کنیکٹ ہونے کا ہے اس سے وہ تم کو دور لے جا رہا ہے. بولا چھوڑ دو نا، کیوں کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اللہ رحمان رحیم ہے، اچھی باتوں سے ہی تم کو بہکا رہا ہے، رحمان اور رحیم ہے، تم کو معاف کر دے گا، کوشش کرنے کی بھی ضرورت نہیں. اور تمہارے نیک اعمال پہ کیسے کرے گا؟ جب تم کوئی نیک اعمال کر رہے تو تمہارے دل میں ریاکاری آ جائیں گی، تمہارے دل میں تکبر آ جائے گا. تو یہ شیطان کے حربے، اور اس سے ہم کو بہت زیادہ سوچو نا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں جب یہ بات آئی ہوں گی تو تب شیطان، وہ بھی تو انسان ہی تھے نا، شیطان نے بھی تو ان کے دماغ میں کچھ نہ کچھ ڈالا ہی ہوگا. لیکن وہ کیا کیے؟ انہوں نے وہ بات اپنے تک نہیں رکھی، انہوں نے جا کے اپنے ایک ایسے شخص کے ساتھ ڈسکس کی جو ان کو معلوم تھا کہ یہ میری اصلاح ہی کریں گے اور یہ میرے کو صحیح راستہ بتائیں گے. تو یہاں پر ہم کو بھی چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو پہچانے، شیطان کے وسوسوں کو پہچانے، اور پھر جو ہے ایسے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کریں جو اپنی اصلاح کریں. ایسی کتابیں، قرآن سب سے پہلے، آپ سب کی سیرت اس کے بعد، اور اس کے بعد میں ایسی اچھی اچھی لٹریچر ہو، ریسورسز ہو، دوست ہو جو ہم کو صحیح راستے پر لے کر جائے اور ہم کو آئینہ بتائے. ایسے دوست جو ہم کو آئینہ نہیں بتاتے وہ سچے دوست نہیں ہوتے کبھی. اور یہاں پر جو ہے یہ پورا کورس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم کو ڈرانا یا تمہارے دل کے اندر ایک قسم کا سٹریس پیدا کرنا یا تم کو ٹینشن میں ڈال دینا یا قسم کا ڈر دل ڈالنا، بلکہ یہاں پر جو ہے ہم یہ کوالٹیز جو ہے ان کو ریئل لائف ایگزامپلس کے ساتھ، سچے ایگزامپلس کے ساتھ، سچے قصے کے ساتھ جو ہے ہم ان کو بتائیں گے کہ ہم یہ کوالٹیز جو ہے ان کو کیسے پہچانے، ہم اپنے اندر جو ہے ایک امید کے جو بیج ہے وہ کیسے
कैसे उगाए, और जो है ये जो शैतान के जो हरबे हैं उनको कैसे हम उसको जो है खत्म करें, और फिर हम अपने आप को जो है कैसे मेजर करें कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हमारा क्या लेवल है। हमने जो लेवल्स देखे निफाक के, उसमें हमारा कौन सा लेवल है, हम कहाँ पर खड़े हैं, और फिर उसको कम करने के लिए हम क्या काम करें, कैसे काम करें, कैसे हम आगे बढ़े, और फिर अपने आप को हरकत में कैसे लाए, कैसे जो है हम आगे बढ़े इसको। जितनी ज्यादा तुमको इसके ताल्लुक से इल्म होगा, उतना ज्यादा तुम अपने आप को इन कंट्रोल फील करेंगे कि नहीं, ये सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है, मैं खुद अपने आप को मैनेज कर सकूंगी, मैं खुद जो है अपने आप को मैनेज करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी करके। मालूमात होने से क्या होगा कि तुम अपने आप को अपनी खुद की इस्लाह करने में ज्यादा कंट्रोल में रहेंगे, ज्यादा एम्पावर्ड फील करेंगे। और ये हकीकत है कि कभी कभी क्या होता है, कोई नेकी जो है हमारी नजरों में कोई खास नहीं होती, क्योंकि हम उसको खास नहीं समझते और हम उसको छोड़ देते। कि एक लड़की जो है हिजाब कर रही है, लेकिन वो उसको ये फीलिंग आ रही कि मेरे हिजाब की वजह से क्या हो रहा, सबको लग रहा मैं रिलीजियस हूँ, मैं बड़ी मजहबी हूँ, लेकिन मैं दरअसल मजहबी नहीं हूँ। तो क्यों मैं फिर हिजाब करूँ, क्यों मैं लोगों को एक गलत पिक्चर दूँ। ओके। एक आदमी जो है मस्जिद जाना बंद कर देता, क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मैं तो सारे गुनाह तो कर रहा हूँ, फिर मेरा मस्जिद जाके क्या फायदा, मेरे को अच्छा नहीं लगता। एक आदमी जो है हज पे नहीं जा रहा है क्योंकि मेरी कमाई हराम की है, वो हज पे नहीं जाता। यानी हज पे जाना एक अच्छा जज्बा है, लेकिन उसको जो है एक बुराई के साथ शैतान ने उसको रोक दिया। मैं क्यों फास्ट करूं, मैं क्यों रोजे रखूं, जबकि मेरी नमाजों का सही नहीं तरीका है। तो ये सब शैतान के हरबे है। और ये जो है अपने हमारे को जब नेकी से कोई चीज रोक देती है, तो इसका मतलब है कि शैतान हमारे ऊपर काम कर रहा है। और ये दरअसल देखो, जैसे ये एतराफ है, ये वो लड़की का एक एतराफ है, वो आदमी का एक एतराफ है, हज पे जाने वाले का एक एतराफ है, रोजे नहीं रखने वाले का एक, और ये मुखलिसाना एतराफ है कि हाँ हकीकत है, मुझे हज पे जाना है, मुझे हिजाब करना है, मुझे रोजे भी रखना है, मुझे जो है मस्जिद भी जाना है। लेकिन शैतान ने क्या कर दिया, उनको अल्लाह से दूर कर दिया। अब जो है हम आते हैं, इसको जरा जो है गौर से समझने की बात है कि इस्लाम और ईमान और एहसान ये क्या चीज है। इस्लाम वो जो हमको सबको नजर आता, शहादत, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, जो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है। ईमान क्या है? ईमान अंदरूनी है, जो हमारे सबके अंदर है। और वो क्या है? अल्लाह पे ईमान रखना, मलाइकों पर ईमान रखना, नबियों पर ईमान रखना, सारी किताबों पर ईमान रखना, रोज़े आखिरत पे ईमान रखना, कदर पर ईमान रखना। ओके। तो इस्लाम जो नजर आता है, ईमान जो नजर नहीं आता। इस्लाम जो बाहर है, ईमान जो अंदर है। और शहादा जब इंसान पढ़ता है तो शहादा के अंदर ईमान पूरा आ जाता ना। शहादा जब इंसान पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस्लाम की वो एक एक क्या बोलेंगे, आउटवर्ड दिखने वाला एक अमल है। लेकिन अंदर क्या है? अंदर उसने सब चीजों को अपने अंदर समेट लिया। अल्लाह पर ईमान, मलाइकों पर, नबियों पर, किताबों पर, यौमुल क़ियामत पर और कदर पर। तो जब इंसान शहादत हर चीज को जो है, किसी ने हैंड रेज किया है मीटिंग में। शहादत जो है हर चीज को जो है एनकम्पस करता है। अब जो तुम्हारी प्रैक्टिस है, जो तुम अमल कर रहे हैं, ये क्या है? ये तुम्हारे अंदरूनी जो तुम्हारी फीलिंग्स है, तुम्हारी अंदरूनी हकीकत का जाम है, उसको अमली जामा पहनाता है। तुम्हारे जो अमल है वो दरअसल क्या है? अंदरूनी, तुम्हारे दिल के अंदर जो कैफियत है, जो तुम्हारी अंदरूनी हकीकत है, उसको जो है अमली जामा पहनाता है। अब देखो, एहसान क्या है? ईमान और इस्लाम दोनों का निकाह जब हो जाता, यानी दोनों जब मिल जाते, एक हो जाते, तब जो है वो होता है एहसान। ओके। अभी तुम्हारी तुम्हारा अमल को, जब तुम्हारा अमल तुम्हारा ईमान के साथ जो है, ईमान के साथ जुड़ा हुआ हो, तो तुम्हारी जो है बिल्कुल हर इबादत, हर नेकी एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाती। यानी तुम नमाज पढ़ रहे, तो तुम बिल्कुल ईमान के साथ, इखलास के साथ पढ़ रहे, तो नमाज कैसी हो जाती?
ہر عبادت جس کے اندر اخلاص موجود ہو، جس کے اندر ایمان موجود ہے، تو وہ ہو جاتی احسان، ہر چیز کو پھر وہ ایک بڑی خوبصورت لیول پر لے کر جاتی ہے. اوکے، اس سے کیا ہوتا، تم جو ہے اسلام کی جو 5 ارکان ہے، پلرز ہے، ستون ہے، جو ہے شہادہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے آگے بڑھ جاتے تم، کیونکہ تمہارا اللہ تعالیٰ کے اندر ایمان بہت زیادہ بڑھ جاتا. تمہارے کو جو ہے تمہارا جو ایمان ہے وہ تم کو اور نیکی کرنے پہ مجبور کرتا، اور نیکی کرنے پہ تمہارا جو ہے تمہارے اندر جو ہے چاہ پیدا ہوتی ہے، اور تم کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا دل کرتا کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ سے بات کروں، زیادہ سے زیادہ اللہ کے ساتھ رہوں، زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر میں رہوں، زیادہ سے زیادہ میں اللہ کے ساتھ علیحدگی میں رہوں، میں ان کے ساتھ بات کروں، سجدے میں رہوں. پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ مجھے کون سی دعا یاد ہے، کون سی دعا یاد نہیں ہے، میں کیا میرا کون سا وقت ہے، کون سا وقت نہیں ہے. وہ جہاں بھی ہے وہ اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو سوچتا ہے، سمجھتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہمیشہ ہے. اوکے، اب جب تمہارا جب ایمان بڑھ جاتا تو تمہارا تعلق قرآن کے ساتھ کیسے ہو جائے گا؟ پھر تم قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں رہ جاتا، پھر تم کو اس کو سمجھنا ضروری ہو جاتا. تمہارا دل بولے گا میں اس کو تجوید سے سیکھوں، میں اس کو مطلب سے سیکھوں، میں ورڈ ٹو ورڈ سیکھوں، میں اس کا ٹرانسلیشن سیکھوں، میں اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کنیکٹ کروں، میں کیسے اس کو اپنی زندگی میں لاؤں. اور پھر ہر آیات جو ہے ایسا لگتا ہے امت کے لیے نہیں ہے، وہ میرے لیے ہے. ہر آیات جو ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ تم سے بات کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ تم سے بات کر رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے جب احسان انسان کی زندگی میں آ جاتا. احسان کیا ہوتا ہے؟ جب اسلام ایمان کے ساتھ مل جاتا تو وہ انسان کو احسان پر لے کے جاتا ہے. جب نبیوں پہ ایمان آ جاتا اور جب اس کو احسان کیسے پہنچتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ جو ہے سننے کی کوشش کرتے، سمجھنے کی کوشش کرتے، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کرتے، اور اسے ایک قسم کی عجیب محبت ہو جاتی. جب ہم پڑھتے کہ وہ ہنس رہے تو ہم ہنسنا شروع کرتے، جب ہم کو پتہ چلتا کہ ان کو تکلیف ہوئی تو ہم کو تکلیف ہوتی، جب ایسا پتا ہے کہ وہ رو رہے تھے تو ہم کو رونا آ جاتا. اتنا کہ جب ہم کو نام لیتے تو ہمارا دل اندر سے ہل جاتا. تو یہ احسان ہے، یہ طریقہ جو ہے، یہ جب اسلام اور ایمان مل جاتا اور انسان جب آگے بڑھ کے اور بڑھ کے کرنا چاہتا وہ ہو جاتا احسان. جب قیامت کے دن قیامت پہ جب اس کا ایمان آ جاتا تو کیا ہوتا؟ احسان کیسے ہو جاتا؟ پھر ایمان جب اس کا مضبوط ہو جاتا قیامت پہ تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ نہیں، میں قیامت کے دن عرش کے نیچے کی جگہ پکڑ لوں. میں چاہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ 7 لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ عرش کے نیچے رہیں گے، تو میں ان میں سے ایک تو بھی بن جاؤں. میں یہ نیکی کروں تاکہ نہ میرے کو پل صراط کا راستہ آسان ہو جائے میرے لیے. میں یہ کروں کہ مجھ کو نہ پیاس نہ لگے آخرت کے دن. میں یہ کروں کہ مجھے آب کوثر نصیب ہو قیامت کے دن. پھر تم پوری طرح سے کوشش کریں گے کہ کون سا طریقہ ہے وہاں پہنچنے کا، کون سا طریقہ ہے وہ حاصل کرنے کا، اور تم اس کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے اور حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، معلومات نکالیں گے اور زیادہ سے زیادہ کھوج کریں گے کہ میں کیسے کروں. اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ تم دیکھنا شروع کریں گے، اچھا میرے میں یہ برائی ہے، نہیں نہیں، یہ غلط ہے، یہ ریڈ فلیگ ہے، یہ مجھے ہٹا دینا چاہیے. اور تم اس کو جو ہے اپنے آپ کو امپروو کرنا شروع کریں گے. اور پھر جب قدر میں یقین بڑھ جاتا تو کیا ہوتا؟ تمہاری دعاؤں میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو زیادہ سے زیادہ دعائیں پڑھتے، زیادہ سے زیادہ تہجد پڑھتے تاکہ اللہ تعالیٰ کو تم راضی کرو اور تم اللہ تعالیٰ سے اچھے قدر کی دعا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملے میں ہر ٹائم اچھا فیصلہ کرے. قدر کے معاملے میں جب ایمان بڑھ جاتا تو انسان دعاؤں میں بڑھ جاتا. اللہ تعالیٰ اب یہاں پر جو ہے دیکھو یہاں پر یہ جو آیت ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم. اب جہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اسلام کی بات کرتے ہیں، جب بھی اسلام لفظ استعمال کرتے ہیں تو سمجھ جانا وہ اسلام اور ایمان دونوں کا مطلب ہے. ان کا مطلب ہے کہ اسلام بھی اور ایمان بھی، یعنی باہر سے بھی اور اندر سے بھی. تمہارا اسلام باہر سے بھی اور تمہارا ایمان اندر سے بھی. اور جب وہ اسلام اور ایمان الگ طریقے سے استعمال کرتے، الگ لفظ استعمال کرتے، ایک جگہ اسلام اور ایک جگہ ایمان استعمال کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک طرف تمہاری باہر کی بات کر رہے اور ایک طرف تمہاری اندرونی پریکٹس کی بات کر رہے. اب یہ جو آیات ہے، یہ آیات سورہ حجرات کی 14 آیات ہے.
اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جب وہ آتے ہیں تمہارے پاس، وہ بیڈ ہوئے بدو لوگ، اور وہ تم سے کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ نہیں، ان سے یہ کہو کہ نہیں، تم نے ایمان نہیں لائے، بلکہ تم صرف ابھی مسلمان ہو گئے، تم نے ابھی صرف اسلم نہ، تم نے صرف، کیونکہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو یہ آیات دیکھیں تم کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایمان اور مسلمان، یعنی اسلام اور ایمان کا دو الگ ذکر کیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ڈفرینشیٹ کر دیا، فرق کر دیا اسلام اور ایمان میں۔ لیکن جہاں پر اسلام کی بات آ رہی ہے، صرف اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کی بات کر رہے ہیں، اسلام کی اور ایمان کی۔ ایک مسلمان جو ہے بائی ڈیفالٹ وہ مومن ہے، اوکے، مگر جب اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمان کو مومن سے الگ کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان جو باہر سے نظر آ رہا ہم کو، نماز پڑھتے ہوئے، حج کرتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے، وہ الگ چیز ہے۔ مومن وہ ہے جس کے اندر ایمان ہو، جس کے اندر کا معاملہ، وہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر حدیث کا معاملہ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حمزہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے وہ اس وقت تک ایمان نہیں لایا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرو جو وہ اپنے لیے پسند کرتا۔ اب دیکھو یہاں پر تم میں سے اس وقت تک وہ ایمان نہیں لایا، سچا ایمان نہیں ہے اس کے اندر، یعنی یہ مسلمانوں کو بول رہے، لیکن مسلمانوں کو کیا بول رہے کہ تم اس وقت تک تمہارے دل میں پورا ایمان نہیں ہے جب تک تم اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو تم خود کے لیے پسند کرتے۔ یہاں پر دیکھو قرآن میں یا ایھا الذین آمنو، آمنو، اوکے، او یو ہو بلیو، اے جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ، اوکے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنے ایمان کو کی تصدیق کرو اور پھر اس کو آگے بڑھاؤ۔ اور حدیث میں لا یؤمن احدکم، تم اس وقت تک کے ایمان نہیں لائے جب تک، یا تو پھر لا تؤمنو، تم اس وقت تک ایمان نہیں لاؤ گے جب تک، یعنی کہ یہ کیسے ہم کو سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں سے بات کر رہے، مسلمانوں کو بول رہے کہ ایمان لاؤ، یعنی ہم کو اب سمجھ میں آئے کہ ایک مسلم اور ایک مومن میں فرق ہے، اسلام اور ایمان میں فرق ہے۔ یہاں پر جیسے کہ حدیث ہے، تم اس وقت تک اپنے لیے وہ چیز نہیں پسند کرو جو اپنے بھائی کے لیے، تم نے اس وقت تک ایمان نہیں لائے جب تک کہ تمہارا پڑوسی تمہارے شر سے محفوظ نہیں ہو۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ تم اس وقت تک اسلام پر نہیں ہو، تم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو جب تک کہ دوسرے مسلمان تمہاری زبان اور تمہارے ہاتھ سے محفوظ ہو۔ یہاں پر تم کافر نہیں ہے، آف کورس کافر نہیں جو تم کو بول رہے کہ ایمان لاؤ، آف کورس تم کافر تو ہے ہی نہیں، کیا ہے پھر تم کس طریقے کے لیول کے بلیور ہو، کس طریقے کا ایمان ہے تمہارے دل پہ؟ اب کس طریقے کا ایمان ہے تو اس کا مطلب ہم کو ضروری یہ سوچنا ہے کہ کس طرح کا نفاق ہے ہمارے دل پہ۔ جب تک ہم نفاق کو نہیں میجر کریں گے، ہم ایمان کو کیسے میجر کریں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر کے نفاق کو ہم میجر کریں۔ اور جب تمہارے اندر بے غرضی بڑھ جائے گی نا، تب تمہارا جو ہے ایمان پورا ہوگا۔ یہی مطلب ہے نا کہ تم اس وقت تک ایمان نہیں لائے جب تک کہ تمہارا نیبر سیف نہیں ہے، تم اس وقت ایمان نہیں لائے جب تک تمہارا مسلمان دوسرا سیف نہیں ہے، تم اس وقت ایمان نہیں لائے جب تک کہ تمہارے بھائی کے لیے تم وہ نہیں پسند، یعنی کیا ہے؟ بے غرضی ہے یہ۔ تو یہ آپ کی حدیثیں ہیں یہ ہمارے پاس کہ ایمان لانا ضروری ہے مسلمان کو۔ اور یہ بات حقیقت ہے نا کہ ایمان چڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے۔ جب ایمان تمہارے اندر نیچے آ جاتا، ایمان جب نیچے آ جاتا، ایک دم کم لیول پہ آ جاتا، تو تین چیزوں کے ممکنات ہے کہ ہو سکتے، امکانات ہے سوری ہو سکتے۔ ایک تو تم بڑے گناہوں میں مبتلا ہو سکتے، دوسرا یہ کہ تم فرض عبادتوں کو چھوڑ سکتے، اور تیسرا یہ کہ تم جو گناہ کر رہے اس کو انسسٹ کر رہے، اس پہ تم کنٹینیو کر رہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے ایمان کے لیول کو مینٹین کرو اور پھر اس کو بڑھاؤ۔ سمجھ میں؟ ایمان کے لیول کو مینٹین کرو، اس کو کم مت ہونے دو، اور ایٹ دا سیم ٹائم ایسی جد و جہد میں لگے رہو کہ وہ ایمان کا لیول ہمارا بڑھتا جائے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟
علم کے ذریعے، علم کے ذریعے جو ہے ہم ایمان کو مینٹین بھی کریں گے اور ایمان کو جو ہے بڑھاتے بھی رہیں گے۔ ابھی جو ہے ہم لوگ بول سکتے کہ چلو سورہ منافقون اور سورہ مومنون کر کے ہم جو ہے منافقوں کی نشانی کو ختم کر دیں، یہ پڑھ لی ہو گیا، کر کے صحیح ہے نا؟ کیا ہے اس میں، ان کی نشانیاں ہیں، ان کی نشانیاں، لیکن ہم یہاں پر ویسا نہیں کریں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور قرآن کے ذریعے جو ہے منافقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ایمان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، سب سے پہلی بات، منافقون جو ہے وہ مکہ میں نہیں تھے مکہ میں نہیں تھے، ان کا ذکر ہی نہیں ہے مکہ میں۔ کیوں نہیں ہے مکہ میں؟ کیونکہ مکہ میں جو ہے مسلمان ہونے کا یا مسلمان ہونے کا دکھاوا کرنے میں کیا فائدہ تھا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں تھا۔ اگر ڈکلیئر بھی کر دیتے مکہ میں ہم مسلمان ہیں تو کیا ملتی؟ لات، گھوسے، بائیکاٹ، ضلالت، ظلم اور پھر آخر میں موت کر کے منافقت تھی نہیں مکے میں۔ وہاں تو صرف دو چیزیں تھی، یا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا تو پھر شرک۔ یہ دو ہی چیزیں تھی مکے میں۔ مدینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیے تب جو ہے جا کے مکے میں جو ہے مدینے میں جو ہے منافقت نظر آئی۔ مکے میں یہ بھی تھی بات کہ وہاں پہ اسلام کے ارکان ابھی آئے نہیں تھے، حج، روزہ، زکوٰۃ، حج اور شہادہ تھا صرف، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نماز بھی بہت تھوڑی سی تھی لیکن وہ بھی اسپیسیفائڈ نہیں تھی۔ تو یہ نہیں تھا، الکوہل ابھی تک شراب بند نہیں ہوئی تھی، قانون ابھی تک کے پورے صحیح سے نہیں اترے تھے، جہاد نہیں تھا، تو کوئی کچھ تھی نہیں کہ جس سے جو ہے ان کی منافقت نظر آتی۔ اور منافق اور کیوں مسلمان ہوتے وہ؟ کیونکہ فائدہ کیا تھا مسلمان ہونے میں؟ صرف نقصان ہی نقصان تھا۔ مدینے میں کیا ہو گیا؟ مدینے میں ایسے لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے خوش نہیں تھے، بڑے اپسیٹ تھے۔ کیوں؟ کیونکہ کیا ہو رہا تھا؟ اجتماعی طور پر جو ہے ان کی جو وسائل تھے، ان کی جو مال تھے، وہ بٹ رہے تھے، آپس میں بٹ رہے تھے۔ انصاریوں کے اور مہاجروں کے بیچ میں یہ سارے وسائل بانٹ رہے تھے، ان کا نقصان ہو رہا تھا۔ اور جو ہے جو پوزیشنز ان کو ملنے والی تھی وہ پوزیشن سے ان کو مس ہو گئی۔ عبداللہ بن ابی جو ہے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ عبداللہ بن ابی تخت پر بیٹھنے کے اتنے قریب تھا کہ عورتوں نے اس کا جو ہے وہ جو راجہ پہنتے نا روپ، وہ بننا سلنا بھی شروع ہو گیا تھا اور سر کا تاج بننا بھی شروع ہو گیا۔ اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ اس کے پورے راجہ بننے کے خواب جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اتنی اپنی دشمنی میں اندھا ہو گیا کہ اس نے کبھی بھی جو ہے نا حق کو نہیں دیکھا، کبھی بھی جو ہے نا اس نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 سال رہا وہ، لیکن پھر بھی وہ ایک کافر ہو کے مرا۔ ہم اس کو منافق ہی بولیں گے، منافق ہو کے مرا۔ تمامہ ایک قبیلے کے چیف تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کو قتل کرنے کے لیے کی نیت سے آئے، تمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو مسجد میں 3 دن باندھ دیے، 3 دن کے بعد وہ مسلمان ہو گئے۔ یعنی یہاں پہ فرق دیکھو، 9 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا لیکن وہ ایمان نہیں لایا، اور یہ 3 دن کے اندر جو ہے انہوں نے ایمان لایا۔ مدینے کی شروعات میں جو ہے بہت آسان تھا یہ بولنا کہ ہم مسلمان ہو گئے، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے یہ مسلمان کا دکھاوا کرنا مشکل ہونے لگا۔ کیسے کہ فرائض آنے لگ گئے، جہاد پہ جانا ہو گیا، ان لوگوں کو اپنی طرف سے دینا پڑا، تو کیا ہو گیا؟ وہ لوگ جو ہے پھر اس کے بعد میں اپنے آپ کو وہ ایکسپوز ہو گئے، وہ کیونکہ وہ بہت زیادہ ان کے اوپر ہیوی ہو رہا تھا، مسلمان بن کے رہنا ان کے لیے زیادہ ہیوی ہو رہا تھا۔ تو شروعات میں نہیں تھے، بعد میں جو ہے ہم کو نظر آنے لگے منافقت ان کی۔ قرآن جو ہے سب سے بڑی سیرت ہے، اور وہ کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی اور نبیوں کی زندگیوں کو بھی اور گزرے ہوئے زمانے کی بھی جو ہے پورے کتنی بیوٹیفل طریقے سے جو ہے اس کو جو ہے قرآن کے اندر ریکارڈ کیا گیا ہے، کتنے بہترین طریقے سے جو ہے۔ سب سے بڑی سیرت اگر کوئی ہے تو وہ قرآن خود اپنے آپ میں ہے۔ مدنی سورہ کیا ہے؟ یہ تمہارے کو جو ہے نا منافقوں کے بارے میں بتائیں گا، پہلے ایسے تھے، پھر ایسے تھے، پھر ایسے تھے، کرونالوجی جیسے ہم بولتے ہیں، ٹائم لائن بتائیں گا۔ اور پھر بعد میں ہم کو یہ بھی بتائیں گے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیسے ہر وقت ان کے ساتھ ڈیل کیا، کیسے ان کو مینج کیا۔
اور ہر مدنی سورہ میں جو ہے منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طریقے سے ذکر کیا ہے. اسلام جیسے جیسے مشکل ہونے لگا ویسے ویسے جو ہے چھنتے گئے منافق جو ہے چھنتے گئے. جیسے فجر اور عشاء کی نماز ان کے لیے مشکل ہونے لگی اور وہ آتے نہیں تھے کیونکہ اندھیرا ہوتا تھا, لائٹس نہیں ہوتی تھی, تو آ رہے نہیں آ رہے کسی کو نہیں پتا چلتا تھا, تو وہ نہیں آتے تھے فجر اور عشاء کی نماز میں. تو کیونکہ ان کو سوسائٹی کو بتانے نہیں تھا نا کہ ہم نماز پڑھے نہیں پڑھے کیا فرق پڑتا ہے, تو وہ نہیں آتے تھے. تو یہ جیسے جیسے قانون آنے لگے, جیسے جیسے فرائض نازل ہونے لگے, ان کی شکلیں جو ہے زیادہ نمایاں ہونے لگی. سورہ بقرہ جو ہے ایک دم شروع کی مدنی زندگی کی صورتوں میں سے ایک ہے, بالکل شروع کے مدنی میں سے ہے. سورہ فاتحہ کے بعد کیوں ہے یہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا سمیٹ لی ہے, قانون, روحانیت, مذہبیت, قسم کے لوگ جیسے مشرک, اہل الکتاب اور منافق اور ایمان والے, اور جو پرانی کہانیاں ہیں اس کے اندر, جیسے کہ آپ آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی, پھر پورے موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, کعبہ کا بننا, پھر چینج آف قبلہ, یہ ہر چیز جو ہے قرآن کے اندر سورہ بقرہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کمپس کر لیا. اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے بتایا وہ 3 راستے بتائے. تم کون ہو؟ تم کیا ایمان والے ہو, تم کیا کفر والے ہو, یا کہ تم نفاق والے ہو, کیا تم مسلم ہو, کیا تم کافر ہو, یا تم منافق ہو. سب سے پہلا منشن جو قرآن میں منافق کے بارے میں آیا ہے, یہاں پہ کمال کی بات تو یہ ہے, دیکھو کہ اس آیت کے اندر منافقوں کا نام بھی نہیں لیا ہوا ہے, منافق کا لفظ ہی نہیں استعمال کیا ہوا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی 8ویں آیت ہے, اللہ تعالیٰ کے ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں مگر وہ ایمان والے نہیں ہے, ہے نا, یہ ایمان والے نہیں ہے. تو یہ کون ہے جو ایمان والے نہیں ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ بول رہے کہ ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں, ہم آخرت پہ یقین رکھتے ہیں, پر وہ ایمان والے نہیں. کون ہے یہ؟ منافق ہے. تو سب سے پہلا ذکر جب قرآن میں منافقوں کا آیا وہ ہے سورہ بقرہ کی 8ویں آیت. اور ان کے بارے میں, ان کے بیہیویئر کے بارے میں, ان کے اخلاق کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا وہ کیا ہے کہ وہ یہ اللہ کو ہی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے, اور جو ایمان لائے ان کو دھوکہ دے رہے, مگر یہ ان کو نہیں, کسی کو نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنے آپ کو, اور اس کے بارے میں وہ نہیں جانتے. ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا, اور ان کے لیے جو ہے بہت دردناک عذاب ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ انکار کرتے تھے, کیونکہ یہ انکار کرتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے سائنس کے بارے میں بات کیا کہ یہ کیا ہے, جو کہ ہم آگے جا کے جو ہے ان کی دل کی بیماریوں کے بارے میں ذکر کریں. اب جو ہے ہم جب سیرت کا دیکھتے ہیں, سیرت کے بارے میں دیکھو کہ ہجرہ سے لے کے بدر تک عبداللہ بن ابی کافر تھا. عبداللہ بن ابی جو ہے شروع کے 1.5-2 سال تک کے مسلمان ہوا ہی نہیں, وہ کافر ہی تھا. اوکے, اور اس نے مسلمان بننے کا پریٹینڈ بھی نہیں کیا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت روڈ تھا, بہت ڈسرسپیکٹ کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پبلک میں. لیکن جیسے ہی بدر ہوئی اور بدر میں جو جیت ہوئی تو یہ بہت بڑی حوصلہ افزائی ہوئی, بہت بڑی ہمت ملی مسلمانوں کو. تو اب اس کی بھلائی اسی میں تھی کہ وہ مسلمان ہو جاتا. اب مدینہ جو ہے ایک ریاست بن چکی تھی, تو اس کے لیے جو ہے مسلمان, یہ جو منافق تھے بولے اسے بیٹر ہے کہ ہم بھی ان کے حصے بن جاؤ, الگ رہ کے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ منافقت کی شروعات ہو گئی. کافر جو ہے مسلمان بننا شروع ہو گئے. مسلمان بھی کون سے والے؟ جن کے دلوں کے اندر کجی ہے, جو بالکل بولتے کہ ہم ایمان لائے مگر وہ دراصل ایمان نہیں لائے. پھر آیا احد آیا, اور پھر اب یہاں پہ ہم لوگوں نے جیسے سیرت میں پڑھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپینین تھا کہ ہم شہر کے اندر سے لڑیں گے, لیکن جوانوں نے بولے کہ نہیں, شہر کے اندر سے نہیں لڑیں گے, ہم باہر سے لڑیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر اٹھ کے گئے, اپنا ذرہ بختر پہنے. جب وہ پہن رہے تھے تو حضرت حمزہ نے ڈانٹے وہ لڑکوں کو کہ تم کیا حساب سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کراس کیے. لیکن جب اندر چلے گئے تو بولے کہ ہم شہر کے اندر سے ہی لڑیں گے. تو بولے نہیں, جب ایک نبی اپنا ذرہ بختر پہن لیتا ہے تو پھر وہ نہیں اتارتا, تو ہم باہر ہی جائیں گے. اب یہ جو ہے منافقوں کو ایک بہانہ مل گیا کہ ہم تو, بہانہ مل گیا یہ بتانے کے لیے کہ ہم بہت غصے میں, دراصل غصے میں کہ ہم کو بہانہ چاہیے تھا نہیں جانے کے لیے, کہ ہم کو جو ہے اندر سے لڑنے کا تھا, باہر کیوں لے کے جا رہے کر کے ہم بہت زیادہ غصے میں اور ہم جنگ پہ نہیں آئیں گے. تو وہ لوگوں نے جنگ چھوڑ دی. اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن میں جو لوگوں نے احد کا میدان چھوڑ کے بھاگے, اوکے, جب
تیر انداز پیچھے سے حملہ کر دیے اور جب جنگ کا پاسا پلٹ گیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے ان مسلمانوں کو معاف کر دیا جو چھوڑ کے بھاگے. کس وجہ سے بھاگے؟ ڈر کے وجہ سے، کنفیوژن کی وجہ سے. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا، اور پورے سب طرف جو ہے مشکل کنفیوژن تھا، کیوس تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو معاف کیا اور وہ تیر اندازوں کو معاف کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو نہیں معاف کیا کیونکہ ان کا ارادہ ہی نہیں تھا نا پہلے سے وہاں پر رہنے کا، تو تھے ہی نہیں جہود میں، احد میں. اب جو ہے سورہ بقرہ میں دیکھیں گے تو جنگ بدر کا قصہ ہے، سورہ ال عمران میں احد کا قصہ ہے. اب یہ جنگوں کے بعد میں کیا ہو گیا، بہت ساری بیوائیں رہ گئی، ملٹیپل شادیاں کرنا پڑی صحابہ کو، انہیریٹنس، جائیداد کا معاملہ آ گیا، پراپرٹی کا معاملہ، کھیتوں کا معاملہ آ گیا، اونٹوں کا معاملہ آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں دیکھو، پھر سورہ احزاب میں جو ہے احزاب کا بارے میں احزاب ہوا. تو یہاں پر جو ہے اس کے بعد میں جو ہے خندق ہو گئی. اب جو ہے بنو مستلق میں جو ہے سورہ احزاب میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے عبداللہ بن ابی کا جو ایکسپوجر ہے وہ، پھر اس کے بعد میں بنو مستلق کا جو قصہ ہو گیا. بنو مستلق جو ایک بہت بڑی بیٹل ہو سکتی تھی، ایک بڑی جنگ ہو سکتی تھی، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن وہاں پر جا کے سب سے پہلے جا کے اس کو ختم کر دیے. اور اسی دوران جو ہے ام المومنین جویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا اور وہ بہت آسانی سے جو ہے وہ معاملہ ختم ہو گیا. اس کے اندر منافق شامل ضرور ہوئے تھے، کیوں؟ کیونکہ یہ نزدیک تھا اور زیادہ معلوم تھا کہ یہ جنگ ہونے والی نہیں ہے کر کے وہ لوگ اس کے اندر چلے گئے. سورہ منافقون جب آیا تو ہاں سوری، جو زید بن ارقم میں نے جو سورہ احزاب کے بعد بولی لیکن وہ یہ ابھی ہے کہ زید بن ارقم نے جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابی کو ایکسپوز کر دیا کہ یا رسول اللہ میں وہاں پر تھا اور سن رہا تھا اس کو میں، کہ وہ بول رہا تھا کہ میں نے تم کو بولا تھا کہ نہیں جاؤ، تم لوگوں نے ان کو بلا لیا، اپنی دولت دے دیا، اپنی یہ دے دیا، اپنا وہ دے دیا، مصیبت میں بول لیے تم لوگوں نے اپنے آپ کو. اور یہ سب باتیں جب انہوں نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ عبداللہ بن ابی کو بلا کے پوچھے تو بولے میں نے ایسا کچھ بولا ہی نہیں. حضرت زید بن ارقم بہت اپسیٹ ہو گئے، چھوٹے لڑکے تھے، اپسیٹ ہو گئے. لیکن بعد میں اللہ نے سورہ منافقون نازل کیا جس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹوٹل ایکسپوز کر دیا. اور یہ جو ہے بنو مستلق کا قصہ اور عفق کا قصہ، عفق معلوم ہے جس کے اندر حضرت عائشہ کے اوپر جو ہے الزام لگائے تھے، یہ اس کے بیچ کی صورت ہے. اب جو ہے دیکھو یہ عفق کے قصے میں بھی کیا ہو گیا، منافقون بالکل ایک گروپ بن کے جڑ گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جو ہے حضرت عائشہ کے اوپر پورے ان لوگوں نے جتنا ہو سکتا کر رہے تھے. پھر اگر ہم دیکھیں گے عفق سے واپسی کے وقت جب بنو مستلق سے واپس آ رہے تھے تو عفق کا قصہ ہو گیا. سورہ نور وہاں پہ سورہ نور اس کے سلسلے میں نازل ہوا. تو دیکھو ایک قسم کا پورا ایک پیٹرن جا رہا ہے پورے قرآن میں جو ہے نا. اور پھر آخر میں جو ہے تبوک کے وقت جو 9 ہجری میں ہوئی سورہ توبہ نازل. سورہ توبہ میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے سخت زبانیں استعمال کی ہے، بہت زیادہ منافقوں کے خلاف، اور ایک طریقے کا جو جنگ کا اعلان ہے منافقوں کے لیے کہ تم یا تو استغفار کر لو یا تو پھر تم جو ہے اپنے آپ میں تمہاری منافقت اتنی عیا ہو گئی ہے، کھلی ہو گئی ہے جیسے دن اور رات. تو یہ پورا دیکھو ایک منافقون کا جو ہے پورا منافقوں کا پورا ایک جرنی ہے. پوری ہم جرنی دیکھیں گے ہجرت سے لے کے آخر تک کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں. وہ جو قرآن کی جو سب سے پیاری مجھے بہت پیاری لگتی ہے یہ آیت سورہ احزاب کی نا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجر عظیما. اب جو ہے حضرت ام سلمہ نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ جو ہے عورتوں کے بارے میں خاص کیوں نہیں بتاتے قرآن میں، ہمیشہ جو ہے مردوں کا ہی ذکر ہوتا، جبکہ ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو جب مومنین کا ذکر آ رہا تو اس کا مطلب مومن مرد اور مومنہ، مسلمین کا ذکر آ رہا تو مومن مرد اور مومن عورت. اور وہ فکر مند ہو گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم عورتوں کو سارے اجر اور حسنات اور نیکیوں سے جو ہے ہم الگ ہو گئے کر کے.
تو ایک دن وہ اپنے گھر میں تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ممبر پہ سے سنے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ آیتوں کی یہ آیت نازل کی کہ جہاں پر جو ہے ایک نیک عورت اور نیک مرد کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. تو یہ ساری کوالٹیز ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک نیک مرد اچھے کوالیفائی کرنے والے اور جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو بہترین ہے مومن ان کا ہے کہ وہ مسلم مرد اور مسلم عورتیں یا ایمان لانے یہاں بھی مسلم و مومن دیکھیں فرق دیکھیں مسلم مرد اور عورتیں مومن مرد اور مومن عورتیں. تو یہ سارا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے. یہاں پر جو ہے علماء کا یہ مطلب ہے کہ یہ ساری کوالٹیز جو ہے ہم اس میں ایکسل کر رہی ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے سرخرو پہنچیں گے. اور یہ نوٹ کرنے کی بات ہے یہ جذبے نہیں ہے, یہ ایک آئیڈیا نہیں ہے, ان کے اندر ایک آئیڈیا کا ذکر نہیں ہے, ایک جذبات کا ذکر نہیں ہے, یہ بیسیکلی عمل ہے. یہ پورے جو باتیں ہیں یہ سارے عمل ہے. جو عورتیں ایمان لانا, اسلام پر چلنا, نیکیاں کرنا, سچے, صبر, ہمبل, کانے جو جن کے اندر مخلص ہے, جو صدقہ کرتے, جو روزے رکھتے ہیں, جو اپنے حفاظت کرتے ہیں اپنی شرم و حیا, جو اللہ کو زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا ہے, مغفرت تیار کی ہے اور ان کے لیے بڑا خوبصورت سا اجر اور بڑا عظیم اجر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پیدا کیا. دی ادر ہینڈ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے کیا کیا ہے, بڑا عذاب ہے. اور پھر جو ہے ہم یہ بھی تو بولیں گے نا کہ یہ بھی تو سوال آتا ہے کہ تم یہ کیوں بولتے ہو جو تم نہیں کرتے ہو, ہے نا. یہ بھی تو سوال آتا ہے کہ تم یہ کیوں بولتے ہو جو تم نہیں کرتے ہو. اب یہاں پر جو ہے ایک ہپوکریٹ کون ہے, ایک منافق کون ہے, جو خاموشی میں, علیحدگی میں, اپنی نجی زندگی, پرائیویٹ زندگی میں سب سے چھپ کر جو ہے وہ گناہ کرتا ہے اور اس کا کوئی ارادہ نہیں رہتا معافی مانگنے کا, مغفرت مانگنے کا. لیکن جب وہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے, جب وہ کوئی نیکی کا ارادہ نہیں کرتا, جب اس کو کوئی اچھی بات کی طرف آتا ہے تو وہ سب کو نیکی کی طرف بلاتا, لیکن اس کو خود کو نیکی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رہتا. تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ ایک اپنے چہرے کے اوپر ایک بڑا سا مکھوٹا ڈالا ہوا ہے کہ پیچھے اس کو کچھ نہیں کرنا ہے لیکن وہ صرف لوگوں کو بول رہا ہے نا. سب کو بولیں گے تہجد کے اٹھو لیکن خود نہیں اٹھے گا. تو یہاں پر جو ہے یہ جو ذکر ہے کہ یہ ساری جو کوالٹیز ہے یہ ان لوگوں کی ہے جو دوسروں کو بھی بولتے ہیں اور وہ خود بھی کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہوا ہے. اب جو ہے یہاں پر آتے ہیں کہ تم وہ کیوں کہتے جو تم خود نہیں کرتے, ہے نا. یہ تو بڑی بات ہے نا کہ تم خود جو کرتے نہیں تو کیا تم تو اس کے بارے میں جو ہے نا امام حسن البصری رضی اللہ تعالیٰ رحیم اللہ کا جو ہے ایک قصہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ زمانے میں بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے نا قیدی بنائے ہوئے تھے. لوگوں نے بہت زیادہ بڑھ گیا تھا یہ معاملہ. تو لوگ ان کے پاس آئے, بولے کہ آپ کیوں نہیں خطبہ دیتے, کیوں نہیں یہ خطبے میں جو ہے آپ بولتے کہ لوگوں کو آزاد کرنے کا, قیدیوں کو آزاد کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے, تم پلیز بولو. تو وہ سنے, 1 ہفتہ گیا, 2 ہفتہ گیا, 3 ہفتہ گیا, کافی دن رکے وہ. اس کے بعد میں جو ہے انہوں نے خطبے میں بولے کہ جو حدیث ہے, جو قرآن کی آیتیں ہے کہ گردنوں کو چھڑانے کا کتنا اجر ہے, کیا ہے. پھر جو سپیڈ سے جو ہے لوگ قیدیوں کو چھڑانے لگے, لیفٹ رائٹ سینٹر ہر طریقے سے, جو خود کے پاس تھے ان کو بھی چھوڑ دیے, جو خرید کے چھڑا سکتے تھے ان کو خرید کے چھڑا دیے. بہت زیادہ لوگ ایکٹیو ہو گئے اور انہوں نے یہ کام کیا. تو بعد میں امام حسن البصری کے پاس آ کے پوچھے کہ آپ نے کام پہلے کیوں نہیں کیا, کیوں آپ اتنے دن رک گئے. تو بولے اس لیے میں اتنے دن رک گیا کیونکہ میں جو ہوں میرے پاس نہ گردن چھڑانے کے لیے, آزاد کرنے کے لیے, نہ میرے پاس خود کے پاس کوئی قیدی تھا اور نہ میرے پاس کوئی وسائل تھے جس کے ذریعے میں ان کو فری کرتا. اب میں نے پھر بہت مشقت کی, محنت کی, پیسے جمع کیا, پھر میں نے ایک قیدی کو آزاد کیا, اور اب جب میں بولوں گا تو مجھے معلوم ہے کہ میں وہ بولوں گا جو میں نے خود نہیں کیا. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے کہ وہ جو ہے مسجد میں داخل, اور امام مالک کے رحیم اللہ کے نزدیک یہ ان کے مذہب میں یہ ہے کہ مسجد میں جب داخل ہو مغرب کی نماز کے پہلے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد نہیں پڑھنی. اوکے, تو یہ ان کی ٹیچنگ تھی ان کے اسٹوڈنٹس کو.
لیکن جو ہے وہ مسجد میں گئے اور بیٹھ گئے، تو ایک لڑکا آیا بولا تم 2 رکعت نہیں پڑھیں گے تحیۃ المسجد؟ تو وہ چپ چاپ اٹھے اور 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے، اور ان کے اسٹوڈنٹس کنفیوز بھی ہو گئے، غصہ بھی ہو گئے، ایجیٹیٹ بھی ہو گئے کہ آپ نے تو ہم کو منع کیا اور ابھی خود جو ہے اس کے لیے پڑھ، اب خود جو ہے یہ کام کر رہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو بولے میں ان لوگوں میں سے نہیں بننا چاہتا ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور انہوں نے سورہ مرسلات کی ورس 48 پڑھے، کیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو اور وہ سجدہ نہیں کرتے، یعنی کہ اور میں ڈر رہا تھا کہ اگر میں نہیں پڑھتا تو شاید میں ان لوگوں میں جمع ہو جاتا، میں بڑے گناہ سے جو ہے چھوٹے گناہ میں مبتلا ہو گیا، مگر میں بڑے گناہ کیا تھا؟ اللہ کی آگے سجدہ نہ کرنا۔ یہ ان لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اللہ کے نزدیک سرخرو ہونا چاہ رہے تھے، سکسیسفل ہونا چاہ رہے تھے، اللہ قیامت کے دن جو ہے اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے اللہ کے عذاب سے۔ اور جو ہے تم لوگ یہاں پہ سوچیں گے کہ نہیں ان کو یہ کرنا چاہیے تھا، ارے ان کو ایسا بولنا چاہیے تھا، ان کو یہ کرنا چاہیے تھا، فقہ میں تو یہ ہے، مگر ہمارا مقصد یہاں پر وہ نہیں ہے کہ ہم فقہ کے اندر جائیں اور یہ کر سکتے تھے اور وہ کر سکتے تھے، ہمارا یہاں پر مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو کیا کرے کہ ہم جو ہے نیکی کو طرف بڑھے، اپنی ایمان کو بڑھائے اور نفاق سے جو ہے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ دور کرے۔ تو جزاک اللہ خیرن کثیرن میری پیاری بہنوں، الحمدللہ آج کل سبق کمپلیٹ ہو گیا۔